تو ابھی ہم نے علم اور تصور علم پر ہم بات کر رہے ہیں اور اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اور وہ کیسے آبجیکٹیو نالج کی بات کرتا ہے. عام طور پر ہم میں سے وہ لوگ جو بالخصوص یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، ہماری ویسٹرن یونیورسٹی سے ڈاکٹورل ایجوکیشن اور ریسرچ ہوتی ہے، اور ہم جو آبجیکٹیوٹی کا ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے کہ جو کچھ نارتھ امریکہ یا آسٹریلیا یا یورپین یونیورسٹی میں جو امپیریکل نالج حاصل کیا جا رہا ہے، آبجیکٹیوٹی کی انتہا تک وہ پہنچا ہوا ہے، اور شاید ہم ذہنی طور پر بہت مرعوب ہوتے ہیں اور ہم ہر باقی نالج کو اس کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اور جو ان سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اترتا، چاہے وہ اس سے زیادہ مضبوط نالج ہی کیوں نہ ہو، ہماری نظروں میں وہ نہیں بھاتا. کہ گمان کی بنیاد پر قرآن پاک نے مثلاً جو حقیقت کے علم کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، گمان حقیقت کا علم نہیں دیا کرتا. اور ہماری سائنٹیفک تھیوریز وہ تمام تر اپنے ایویڈنس کے باوجود وہ کلی علم کا، یونیورسل نالج کا دعویٰ نہیں کر سکتی. اس کے اوپر مزید آپ اسلامی تصور علم میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب، اس میں ایسا ہے کہ جو ابھی آپ نے ویسٹ کی بات کی ہے نا، وہاں کی جو پوری گرومنگ ہے ویسٹرن سوسائٹی میں، ایک پرسنل گرومنگ ہے، وہ فیتھ بیسڈ نالج نہیں ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے. ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کی، اس میں دو میرے حساب سے بڑے اہم باتیں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اس یعنی فیتھ کس چیز کا نام ہے، ہم اللہ پر، اور ایک جو سپر نیچرل کا وہاں تو خود تصور موجود ہے نا، کسی بڑے کو ماننا یا کسی مشکل کے اندر کسی کو پکارنا، تو کتنے بھی وہ ایتھیسٹ ہوں، لیکن ایک جو اندر کی پکار ہے وہ تو ان کی موجود رہتی ہے، وہ طلب موجود رہتی ہے. تو ہم اللہ کو مانیں اور اس کی لائی ہوئی شریعت کو مانیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا تعلق یہ ہے کہ جو مسلمان ہوں گے تو وہ اس کو قبول کریں گے، لیکن ویسٹرن سوسائٹی میں تو جو ایک فرد غیر مسلم ہے تو وہ کیسے اس کے اوپر کر رہا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب نے جو ایک بات کی ہے کہ جو چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور وہ سارے فطری تقاضوں کے مطابق انسانی زندگی کی جو بہترین سعادت اور کامیابی ہو سکتی ہے، وہ اس کے سارے اصول اور وہ قوانین دیتا ہے. تو عقلی طور پر بھی، ایک ریشنل تھنکنگ کے حساب سے بھی، ایک انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے لیے، اور جس میں کوئی فساد نہ ہو، کوئی اندرونی انتشار نہ ہو، کوئی سماجی فساد نہ ہو، اس کے لیے کون سے قوانین ہیں دنیا میں. تو وہ جس قوانین کی تلاش وہ کرے گا عقل کی بنیاد کے اوپر، تو اس کو وہ یہی جو ڈیوائن ایلیمنٹ اس میں نظر آئے گا، اس میں وہی خالق کا نظام اس کو نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل کی بنیاد پہ اس خالق تک پہنچ رہا ہے. تو ایک یہ بات بڑی اہم ہے. اور ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہم اس ایمان کی بنیاد پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کے اوپر ہم ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کی شریعت پر ایمان لائے، تو جو بھی قوانین اس نے دی ہم اس کو اس لیے صحیح مانتے ہیں کہ یہی اصل میں کارگر اور اکثیر اور سب سے واحد نسخہ ہے کامیابی کا دنیا اور آخرت میں. تو یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے. اگر ہم ویسٹ کے اندر بھی اس انداز سے دیکھیں اور سوچیں تو وہاں پہ بھی یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو ٹوٹیلٹی آف نالج ہے وہ ان کے اس خاص پرٹیکولر ڈسپلن کے اوپر ہے، جس کے اندر وہ ریسرچ، ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی. لیکن ٹوٹیلٹی آف نالج کا مطلب یہ نہیں ہے. ٹوٹیلٹی آف نالج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فیتھ تو شامل ہے نا، اس میں آپ کی ریلیجن تو شامل ہے. تو اگر آپ اس کو مائنس کر کے اپنی پوری پرسنل گرومنگ کرتے ہیں اور آپ جا کے ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر بنتے ہیں، تو وہ تو ایک بے خدا ساری تعلیم ہے، بے خدا تہذیب کی یہ نمائندہ تعلیم ہوگی. تو یہ ایک شاید میرے خیال میں بنیادی فرق ہے.